خدا آپ میں برکت عطا کرتا ہے۔ دیکھو کثرت میں اور برکت میں بڑا فرق ہے۔ ہمیں ایک تانا ملتا ہے کہ یہ تو بہت کم ہے تعداد، ہم تعداد میں بڑے زیادہ، کبھی کبھی کثرت ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی۔ کیسے؟ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، 4 لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا، مال میں کثرت ہے پر برکت نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ہے مثلا بیچارہ مہینے میں 1 لاکھ کماتا ہے، 1.5 لاکھ کماتا ہے، لیکن جب بھی کوئی غریب جاتا ہے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پیسہ کم ہے پر بڑا بابرکت ہے۔ برکت یہ جو لوگوں کا فائدہ دے۔ اللہ نے ذکر حسین میں برکت رکھی، وجود حسین میں برکت رکھی، وجود محب اہل بیت میں برکت رکھی، کہ کبھی بھی اپنی قلت کو نہ دیکھا کرو۔ یہ بارہا مثال دے رہا ہوں نا، دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن دشمن اسلام کثرت سے نہیں ڈرتا، ان قلت والے برکت والوں سے ڈرتا ہے۔ کہا یہ ہیں کم لیکن بڑے خطرناک، یہ ہیں کم لیکن اشداء علی الکفار ہیں، بڑے شدید ہیں جب کافروں کے مقابلے میں آتے ہیں۔ کتنا شیعوں کو مارا، جعفر کافر، فلاں کافر، مارو مارو مارو، خارجیوں نے مارا، طالبان نے مارا، جبہت النصرہ نے مارا، IS نے مارا، ضیاء الحق نے مارا، کتنا اس قوم کو مارا گیا، کبھی بارہ چنار، کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی، کبھی عراق، کبھی بحرین، جہاں جہاں شیعہ ملا اسے قتل کر دیا گیا۔ اب دبئی سے کتنے لوگوں پاکستان 90% کون ہیں؟ محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں، اور اس کی رگڑ میں کئی اہل سنت بھی آ گیا کہ کسی کا نام علی تھا لیکن اہل سنت تھا، اسے بھی نکال دیا۔ تو یہ نام بڑا اثر والا نام، اہل بیت کی طرف نسبت دو گے تو خدا امتحان میں کیا کرے گا؟ مبتلا کرے گا۔ اب بھلے اہل سنت ہو لیکن اگر علی کے نام کی وجہ سے نظام شیطان اسے نکال بھی رہا ہے تو خدا وہاں پہ جزا اسے ضرور دے گا۔ نام اہل بیت اتنا بھاری ہے تو جو کام اہل بیت کرے گا اسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن فرمایا اس راہ میں کبھی مایوس زمانے کا مولانا یہ سید علی خامنئی اکثر تصویروں میں مسکراہٹ قوموں کو بڑی امید دے۔ قوم، یہ بچے شہداء کے جب بالکل نا امید ہو جاتے تھے نا، بیٹے کا لاشا، بھائی کا لاشا، تو جب سید سے ملنے جاتے تھے تو یہ ان کی ہنسی جو ہوتی تھی، مسکراہٹ، لوگوں کو کیا دیتی تھی؟ امید۔ کیسے ممکن ہے کوئی انسان اتنا مطمئن اتنے لاشیں اٹھا لے، اتنی 80 سال 1987 سے ایک قوم کو لیڈ کرے، اور 2026 چل تقریباً اراؤنڈ 40 سال، کتنی محنتیں، زحمتیں، اتار چڑھاؤ، لیکن کبھی بھی چہرے پہ شکن۔ میں نے کہا یہ اطمینان انہی کے چہروں پہ ہوتا ہے جنہوں نے حسین سے صبر سیکھا، جن کی امید کون ہے؟ پروردگار، جن کو اتنا خدا پر ایمان ہے کہ ہمارا کام ہے بس اللہ کی راہ میں چلنا، اور اللہ کا کام ہے اپنے پیغام کو کائنات کے نقطے نقطے میں پہنچانا۔ کہا نا زندگی ایسے گزارو کہ لوگ تیرے ساتھ رہنا پسند کریں، اور دنیا سے جاؤ تو تیری رہنے کی امید و حسرت میں لوگ روتے رہیں۔ آج وہ مقام آپ دیکھ رہے ہیں، خدا نے آپ کے چاہنے والوں کو نصیب کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہو کہ بھائی اتنے اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارا جا رہا ہے، چن چن کے گھروں میں، فلیٹس میں، جہاں ملا اہل بیت کا چاہنے والا۔ چھٹے امام کا زمانہ، صلوات پڑھے امام جعفر، شاید بتایا کہ نہیں، چھٹے امام کا زمانہ، ایک شیعہ نے امام سے کہا کہ مولا ہمیں بہت، مولا اس طرح مار مار کے تو ہم پہلے سے کم۔ اب چھٹے امام کے زمانے میں کتنے شیعہ ہوں گے؟ کروڑوں میں تو نہیں، لاکھوں۔ شاگردی مولا کے کاؤنٹ کرتے تھے 4000 5000۔ ہاں، کاشان شیعہ تھا، اہواز شیعہ تھا، بحرین شیعہ تھا، چھوٹے چھوٹے شہر شیعہ بن چکے تھے۔ کہ مولا ایک تو کم ہیں عالم پورے اسلام میں، اوپر سے مارا بھی اتنا جا رہا، جن کے سروں کی قیمت نام دیکھ کے مارا جائے، محبت اہل بیت میں قتل کر دیا جائے۔ مطلب ایسا معاشرہ جس میں امام محفوظ نہیں تو مولا کے چاہنے والے کیسے محفوظ؟ تو دیکھو اہل بیت کا کام کیا ہے؟ امید۔ نوجوان آئے نا، مصیبت ہو، پریشانی ہو، آپ کا کام امید۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفار کی نشانی ہے۔ مؤمنین کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ جملہ یاد رکھو، کما فاتکم، اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، غمگین، بڑے سے بڑی بلا آ جائے، مایوس نہ ہو کرو، کیونکہ دنیا محدود ہے تو یہاں کی خوشیاں بھی محدود ہیں، یہاں کی مصیبتیں بھی محدود ہیں۔ نہ یہاں کی بلا ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ تو مسافر ہے ابدیت کا،
تم نے اپنی نگاہ آخرت پہ رکھنی ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں مصیبت آ گئی, کسی کا بچہ مر گیا, کسی کو بچہ نہیں ہو رہا, کسی کا مال کسی نے چرا لیا, انسان مایوس ہو جائے. فرمایا یہ محل یأس نہیں ہے. ہاں جتنی تکلیف تم کسی خواہش میں یہاں گزار رہے ہو, خدا اس کا دگنا اجر تجھے آخرت میں عطا کرے گا. کوئی مصیبت بھی انسان پہ آتی ہے وہ بغیر اجر کے نہیں ہوتی. یہاں تک حدیث میں اگر کسی کو بخار بھی ہوتا ہے نا, موضوع فرماتے اس بخار کی وجہ سے خدا اس مومن کے کئی مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جب آخرت میں دیکھے گا نا میرے بخار کا سائیڈ ایفیکٹ یہ تھا, تو کہتا ہے کاش ہمیشہ بخار میں ہی رہتا. لیکن یہاں تڑپتا ہے کیونکہ اسے آخرت کا پتہ نہیں ہے. ہر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے. شیطان کا کام کیا ہے, تمہارے ذہن میں وہم پیدا کرے ہمیشہ دنیا میں رہنے آئے. حسین کا کام ہے سوئے ہوئے کو جگائے کہ جاگو, بیدار ہو جاؤ کہ ایک دن تمہیں دنیا سے چلے جانا ہے. چھٹے امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے, ہم تعداد میں کم ہیں. مولا نے فرمایا ہم کم ہیں پر برکت بڑی. ہم کم ہیں پر برکت بڑی ہے. مولا وہ کیسے, بڑی پیاری مثال دی امام نے کہا دیکھ کئی جانور ہیں, کچھ حلال ہیں کچھ حرام. امام نے کہا سب سے زیادہ جو جانور جو تم دیکھ رہے ہو آس پاس میں بچے دیتا ہے وہ کون سا جانور ہے؟ کہ مولا کتے کے بچے بہت تقریباً ایک وقت میں ایک مادہ 9 بچے دیتی ہے, 8 بچے دیتی ہے. امام نے کہا بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ ایک وقت میں 2 بچے. زمانے میں ٹیڈی بیٹی, اس نے کہا مولا 2 بچے میکسیمم 3 بچے. اب مولا نے کہا کاؤنٹ کر وہ کتنے بچے دیتا ہے کتا کی مادہ اور بکری. اب مثال کے طور پہ 10 کتے تھے اور ان کی ماداؤں نے بچے دیے 9 تو کاؤنٹ کرو 90 ہو. اور 10 بکریاں ہوں اور وہ بچے دیں 2 کاؤنٹ کرو تو کتنے ہو گئے 20 ہو گئے. تو ریشو 20 اور 90 کا ہے. مولا نے فرمایا یہ بتا کتنے کتے سال میں مارے جاتے. کلام معصوم پڑھ رہا ہوں. مولا نے کتنے کتے سال میں مارے جاتے ہیں, کاٹے جاتے ہیں, ذبح کیے جاتے ہیں, کھائے جاتے ہیں. کہ مولا نے کہا حرام جانور ہے مولا اسے کھائے گا کون, حلال جانور ہے اسے کاٹے گا کون. امام کا مطلب یہ کٹتے نہیں. امام نے کہا بتا مدینے میں کتنی بکریاں کٹ, اگر 50,000 کی آبادی ہو مدینے کی اس زمانے کی تو 50,000 لوگ رہتے ہوں تو مہینے میں کتنی بکریاں بھائی, میکسیمم 5,000 6,000 بکریاں تو کھاتے ہوں گے نا. تو امام نے کہا پیدا بھی کم ہوتی ہیں کٹتی بھی زیادہ ہیں, مطلب پیدا بھی کم ہوتی ہیں مرتی بھی زیادہ ہیں. امام نے کہا یہ بتاؤ کتے پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں کٹتے بھی نہیں ہیں. کہ مجھے یہ بتا تو نے کبھی ایک ساتھ 200 کتوں کو دیکھا؟ کیا آپ کہیں فلاں گلی سے جا رہے تھے 400 کتے ایک ساتھ جا رہے تھے؟ کہ پیدا بہت ہوتے ہیں. اکیلے گلی میں کوئی ادھر پڑا ہوتا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوتا ہے, کوئی ادھر بھونک رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر بھونک رہا ہوتا ہے. امام نے کہا کبھی تو نے ان کو ساتھ دیکھا کہ نہیں مولا؟ کہ بکریاں پیدا بھی کم ہوتی ہیں کٹتی بھی زیادہ ہے, لیکن تو نے ایک ساتھ دیکھا کہ مولا ہاں کہیں 500 ایک ساتھ دیکھی ہیں, کہیں 1,000 ایک ساتھ دیکھی ہیں, کہیں 2,000 ایک ساتھ دیکھی ہے. کا پتہ ایک ساتھ کیوں چلتی ہے؟ کہ کیونکہ بکریوں کا چرواہا ہے, کتوں کا کوئی چرواہا نہیں ہے. بکریوں میں اتحاد ہوتا ہے, یہ ایک ساتھ ان کا چرواہا ان کو چلاتا ہے. کٹتی زیادہ ہیں پیدا کم ہوتی ہیں, لیکن ہر کوئی انہیں دیکھتا ہے. لوگوں کو کتوں کا اجتماع نظر نہیں آتا, نہ یاد رہتا ہے. بکریاں ساتھ چلیں تو ان کا چلنا لوگوں کو یاد بھی ہوتا ہے. آج پاکستان میں لوگ کیا کہتے ہیں بھائی ہم اتنے زیادہ, لیکن محرم میں ایسے لگتا ہے کہ پورا پاکستان شیعہ ہے. یہ وہ حلالی ہیں, یہ وہ حلالی ہیں جو عاشورہ میں جمع ہوتے ہیں. یہی قوم ہے جو ایک ساتھ نظر آتی ہے. دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے, ساری امتوں کو دیکھ لو. آسٹریلیا میں سال اتنا بڑا جلوس نکلا کہ انگریزوں نے کہا کہ بھائی یہ پورا ملک لگتا ہے مسلمان کھا جائیں گے. مسلمان نہیں, یہ شیعہ ہیں بھائی. کسی امریکہ میں چلا جاؤ جلوس دیکھو تو انگریز پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب یہ ایک ساتھ نکلتے ہیں اور ایک رنگ میں نکلتے ہیں, کالا لباس ہوتا ہے نا, ایک رنگ میں جب نکلتے ہیں تو اس اکثریت پہ کیا ہو جاتے ہیں, بھاری ہو جاتے ہیں. وہاں اکثریت ہے پر کوئی حسین نہیں ہے بھائی, کیونکہ دل میں محبت اہل بیت ہے. تمہیں کہا شہادت تو فرمایا شہادت تو اہل بیت کے لیے کیا ہے, کرامت ہے نا. شہادت کس کو ملتی ہے؟ مومن کو ہی ملتی ہے نا.
کہتے ہیں جب حلال جانور کٹتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کہ خدا تیرا شکر ہے مجھے تیری راہ میں کیا کر کیوں تو نے اللہ نے حلال کیا نا، تیرا شکر ہے کہ میں تیری راہ میں قربانی دے رہا ہوں، گویا میں نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کر، یہ پیدا اس لیے ہوا تھا تاکہ مجھے حلال کیا جائے۔ کہ جب مومن شہید ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر۔ یہ واحد قوم ہے جسے خدا نے کیا کیا ہے، اس طرح سے متحد کیا۔ تو کبھی بھی اپنی قلت سے پریشان نہ ہوا کرو، خدا نے تیری قلت میں بھی کیا رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ دنیا میں ہزاروں لیڈر ملیں گے لیکن خدا نے آپ کے لیڈروں کو نام دیا ہے، نامور کیا ہے۔ آج بہادری کا کانسیپٹ آئے تو فوراً تصور شیعہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی نسل میں بہادر پایا جاتا ہے تو محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔